السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ڈو ہوپ یو آل آر ویری ویل اینڈ فائن۔ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں۔ آج جو ہے میں آپ لوگوں کو انفارم کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اسٹارٹ کی ہے اسٹوری ٹیلنگ سیریز، جس کے اندر میں لائف لرننگ شیئر کروں گی اور مورفل اسٹوریز شیئر کروں گی۔ تو آج جو میں آپ کو چھوٹی سی اسٹوری سنانا چاہتی ہوں وہ کہ کافی موٹیویشنل ہے، کافی لائف چینجنگ اسٹوری ہے، جو کہ مجھے بہت زیادہ انسپائر کی، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ایک خاتون تھیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ اپنے اوبویسلی ہر ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، تو ان کے بیٹے کی جو ہے کسی بیماری کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ ڈیتھ ہوتی ہے ان کی، تو وہ بہت زیادہ ظاہر ہے نیچرل ریئیکشن ہے، بہت زیادہ روتی ہیں، بہت پریشان ہوتی ہیں، اور وہ اتنا روتی ہیں، اتنا ہلکان ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی ختم کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں۔ تو لوگ انہیں سمجھاتے ہیں بٹ وہ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی ہیں، اور ان کا صدمہ کافی بڑا ہوتا ہے۔ خیر ان کو کوئی ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے ایک بزرگ ہیں، اور جیسے بزرگ ہوتے ہیں تو آپ ان سے مشورہ کریں، اور وہ بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی ایسی بات بتا دیں جس سے کہ آپ کو کافی تسلی آ جائے۔ اینی ویز تو وہ وہاں جاتی ہیں اس بزرگ کے پاس، اور وہ کہتی ہیں سارا معاملہ بتاتی ہیں۔ بزرگ خاموش رہتے ہیں، کام رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے نا ایک مٹھی رائی کے دانے دیتے ہیں، وہ اپنی مٹھی میں لے لیتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ رائی کے دانے جو ہے نا تم نے محلے کے ہر گھر میں جا کے گیٹ ناک کرنا ہے، اور اس گھر میں دینا ہے جا کے جہاں پہ آپ نے پہلے ایک سوال کرنا ہے، اور سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آپ کے گھر میں کوئی بھی ایک شخص کی کسی کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، چاہے وہ آپ کے خاندان کا کوئی بھی ہو، کوئی بھی مطلب ریلیٹیو ہو، کیا کوئی ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی بھی انسان کی ڈیتھ نہ ہوئی ہو؟ اگر تو کوئی یہ کہہ دے کہ کسی بھی شخص کی ڈیتھ نہیں ہوئی، تو بس وہ یہ جو رائی کے دانے ہیں وہ آپ نے اس گھر میں ان کو دینے ہیں، اس کے بعد جو ہے میں بتاؤں گا آگے کیا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وہ لے جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پروسیس شروع کرتی ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام کو وہ تھک ہار کے واپس سے رائی کے دانے اپنے ہاتھ میں لے کر آتی ہیں۔ تو بزرگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا، تم نے تو رائی کے دانے کسی واپس کیوں لے کے آئی، کیا کسی کو بھی نہیں دیے تم نے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ بابا جی صبح سے شام ہو گئی ہے، لیکن میں نے جب سب سے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ مطلب کبھی زندگی میں مرا نہ ہو، کوئی بھی یعنی کہ خاندان میں کوئی بھی ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کی بھی ڈیتھ نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا ہے؟ تو کوئی بھی مجھے ایک گھر ایسا نہ ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ایکس وائی زی یعنی ہمارے ریلیٹیوز میں سے یا ہمارے ماں باپ میں سے یا باوجداد میں سے کوئی کبھی نہ مرا ہو ہمارے گھر میں۔ تو کوئی بھی مجھے ایسا گھر نہ ملا جس میں ایک بھی ڈیتھ نہ ہوئی ہو، ہر گھر میں کسی نہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی۔ تو اسی وجہ سے میں یہ نہیں دے پائی، کیونکہ آپ نے تو کہا تھا یہ صرف اس گھر میں دینا جہاں کسی کی ڈیتھ نہ ہوئی ہو، اس گھر میں دینا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں یہ بات سمجھ آئی، میں نے یہ تمہیں اسی لیے دیے تھے کہ جب غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اس کا جو ہے ظاہر ہے اسٹارٹنگ میں اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک تو آپ کا دماغ بٹا، آپ کو میں نے جو ایکٹیویٹی دی اس میں آپ کا دماغ ڈائیورٹ ہوا، اور آپ جو ہے آپ کا فوکس اس چیز میں تھا کہ میں نے یہ دینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا تو وہ چیز دیکھنی ہے۔ تو آپ کا غم آلریڈی کم ہونے لگا۔ تو وقت ہر چیز کا مرہم ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، اور اگر تو اللہ کا نظام میں ایسی چیز نہیں ہوتی تو کوئی ایک تو آپ کو گھر ملتا، صبح سے شام تک آپ اس طریقے سے پھر رہی تھی در بدر، تو کوئی ایک تو گھر ملتا جہاں پہ کسی کی ڈیتھ نہ ہوئی ہوتی۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے، کوئی گھر ایسا تھا جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، کوئی گھر ایسا تھا جہاں جوانوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، کوئی گھر ایسا تھا جہاں ٹین ایجرز کی ڈیتھ ہوئی تھی، کوئی گھر ایسا تھا جہاں پہ بزرگوں کی، کسی کے ماں باپ نہیں تھے، کسی کی اولاد نہیں تھی، کسی کا کوئی نہیں تھا، یعنی کوئی نہ کوئی گھر ایسا تھا جس میں کسی نہ کسی کی ڈیتھ ضرور ہوئی ہو، انفیکٹ کافی زیادہ تعداد میں ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب کوئی تمہیں ایسا گھر نہیں ملا تو ہر کسی کو جانا ہے، تو ابھی جس چیز کا تم غم کر رہی ہو تو تمہیں بھی جانا ہے۔ تو اس چیز سے یہ لیسن سیکھو کہ وقت مرہم ہے، اور نظام کائنات ایسے ہی چل رہا ہے، کوئی چلا گیا تو اس پہ صبر کرو، اور اللہ کی حکمت سمجھ کے اور اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور اچھا مجھے تو یہ اسٹوری بہت اچھی لگی تھی، کافی موٹیویشنل تھی۔ ہم لوگ منہ سے تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم سب کو مرنا ہے، لیکن ہم دل سے اس کو مانتے نہیں، اپنی موت کو ایس سچ یاد نہیں کرتے۔ تو اس چیز کے لیے، اس سچویشن کے لیے اسٹوری بہت بیسٹ ہے ایز اے عبرت، کہ واقعی ہم سب کو مرنا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جو یہ بات سن رہی ہیں، اسٹوری سن رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے کون اور کتنے لوگ ہیں کہ کیا آپ میں سے
کسی بھی کوئی ایک گھر بتا دیں مجھے کہ جہاں کبھی کسی کی ڈیتھ نہ ہوئی ہو. تو موت برحق ہے، اور موت جو ڈیتھ ہے از اے ٹرانزیشن پیریڈ. اور موت کو جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک ٹیمپرری لائف جی رہے ہیں، یعنی کہ جو اصل زندگی ہے اس کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. میگزیمم ایوریج لائف اگر ہماری لیٹ سپوز 60 ایئرس کی ہے، تو آپ سوچیں کہ شروع کے 30 سال ہم اس میں گزارتے ہیں کہ ہم کیا بنیں گے، تعلیم اور اس میں کرتے ہیں. پھر باقی 30 سال ہم اس میں گزارتے ہیں کہ ہم 30 سال اس لیے گزارتے ہیں تاکہ ہم نے زندگی کے 30 سال کیسے گزارے. لیکن جو بعد میں ہماری پوری ایور لاسٹنگ لائف ہے، جو کہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو. اور بس میں اسی طریقے سے موٹیویشنل یا جو بھی سٹوریز مجھے اچھی لگتی ہیں میں اس کو شیئر کر دوں گی. تو شاید کسی کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو. مجھے ضرور بتائیے گا کہ اگر تو آپ کو یہ میری جو اسٹوری ٹیلنگ سیریز اچھی لگ رہی ہے تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ مزید اور اسٹوریز اس طریقے سے لاتی رہوں گی. اور مجھے آپ سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا کانٹینٹ چاہتے ہیں کہ میں بناؤں. تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.